کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ اور امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفات اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ رب کائنات نے رمضان المبارک کا مہینہ جو عطا کیا وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو رمضان المبارک کا اہتمام کر رہے ہیں، رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادات میں مصروف ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی
ٹوٹی پھوٹی ہر قسم کی عبادات کو قبول فرما۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا رشتہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن عظیم سے خاص ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اس قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ او کلمہ پڑھنے والوں، رب کائنات نے رمضان المبارک کے مہینے میں توریت کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ او نوجوانوں، کنجریوں کی ناولیں پڑھنے والوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ او میری ماں، او میری بیٹیوں، تم بڑی بڑی فلموں کی کتابیں پڑھنے والی ہو، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ آج ہمارے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں، اللہ کا جو قہر آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن مقدس کے احکامات کو فراموش کر دیا، پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن عظیم کو پڑھیں۔ آج یہ اللہ کی کتاب قرآن الماریوں میں رکھی ہوئی ہے، بد دعا کر رہی ہے، یا اللہ ان گھر والوں کو تباہ کر دے۔ ان کی بیٹیاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں، ان کی اولاد قرآن پڑھنا جانتی ہے، یا اللہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یا اللہ میرا اہتمام نہیں کرتے۔ الہی ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دے۔ او مسلمانوں، ہمیں چاہیے، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کر کے غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھ کر سمجھ کر ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ او میری ماں، او میری بیٹیوں، ان بہنوں کو دیکھو جو آج قبروں میں دفن ہیں، وہ مائیں جو آج سے 30 سال پہلے بحث
کیا کرتی تھی، سہیلیاں آپس میں مقابلہ کیا کرتی تھی، او بہن آج میرا مقابلہ ہو جائے، قرآن میں تو کتنا پارا پڑھتی ہے اور میں کتنا پارا پڑھتی ہوں، آج وہ مائیں قبروں میں چلی گئی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میں آپ کے سامنے عبرت کے لیے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑا جلیل القدر امام تھا، بڑا جلیل القدر عالم تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، اپنی اولاد کی تربیت کی، اللہ کی قسم امام شافعی کی لخت جگر، امام شافعی کی بیٹی ساری رات قرآن پڑھتی تھی۔ اور ٹیلی ویژن پر فلمیں دیکھنے والیوں، اور ٹیلی ویژنوں پر پاکستانی ناٹک دیکھنے والیوں، عبرت پکڑو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی لگتے جگر ساری رات قرآن پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ ایک دن ابا نے سوال کیا، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری پیاری بیٹی، اتنی زیادہ قرآن نہ پڑھا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، آنکھوں سے نابینا ہو جائے گی۔ بیٹی بڑے ادب میں جواب دیتی ہے، او میرے ابا ٹھیک کہا آپ نے، جب میں قرآن پڑھتی ہوں، جب میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، او میرے ابا مجھے نیند آنے لگتی ہے، میری آنکھیں لگنے کو قریب ہوتی ہیں، او میرے ابا میں بستر پر جا کے لیٹ جاتی ہوں، میں لیٹنے کی دعا پڑھتی ہوں، فوراً میری آنکھیں لگنے لگتی ہیں۔ او میرے ابا میرے دل میں خیال آتا ہے، شافعی کی بیٹی تو نے تو بسترا سنبھال لیا، اب یہ پتا نہیں ہے کہ امام شافعی کی بیٹی کل کا سورج آنکھوں سے دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی۔ او میرے ابا جب قبر سامنے آتی ہے، او میرے ابا جب موت سامنے آتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، او میرے ابا میں فوراً کھڑی ہو جاتی ہوں، قرآن پڑھنے لگ جاتی ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے کہ یا اللہ مجھے جب موت آئے ایسی حالت میں موت دینا، میرے ہاتھوں میں تیرا قرآن ہو، عزرائیل فرشتہ میرے سے آ کر کے ملاقات کرے۔ او میری بیٹیوں تمہاری تمنائیں کیا ہیں، تمہاری آرزویں کیا ہیں، تمہاری حسرتیں کیا ہیں؟ آج تم ساری رات ٹیلی ویژن کے سامنے گزار دیتی ہو، کتنی مسلمانوں کی اولاد آج بھی رمضان کے مہینے میں پاکستانی ناٹکوں میں دیکھنے میں مست نظر آتے ہیں۔ او لوگوں ہم قرآن والے ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب
کی قدر کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جب تم کفن میں لپٹ کے جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، قرآن آئے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گی، اور آ کر کے تمہاری حفاظت کرے گی۔ او نوجوانوں، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ کی پیشانی سے بڑھاپا ٹپکنے لگا، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو آپ کی عمر 50 سال کے درمیان میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے ساتھیوں، مجھے سورہ بقرہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ آل عمران نے بوڑھا کر دیا۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو میرے دل کے اندر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے سامنے قرآن کے احکامات پیش کیے جائیں، تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج تمہارے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ اللہ اب تمہیں ہدایت نہیں دے گا۔ دوسرا واقعہ سنو، ایک نوجوان، وہ نوجوان جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے والا، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، قرآن سن کے جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ساری رات اس نوجوان کو نیند نہیں آتی، جوان بیٹی ہے، ساری رات دیکھتی رہی، آج میرا باپ پریشان ہے۔ او لڑکوں، او لڑکیوں، کیا تم بھی اپنے ماں باپ کو رات میں اٹھ کر کے دیکھتے ہو کہ مائی تیری طبیعت کیسی ہے، ابا تیری طبیعت کیسی ہے؟ جوان بیٹی بستر سے اٹھتی ہے، ابا کو دیکھتی ہے، کبھی ادھر کی کروٹ بدلتی ہے، کبھی ادھر کی کروٹ بدلتا ہے۔ بیٹی نے جا کے سوال کیا، او میرے پیارے ابا، کیا بات ہے؟ کیسی بے چینی ہے؟ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ ابا نے جواب دیا، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری پیاری بیٹی، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، امام نے قرآن کی آیت کا درس دیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی، میں جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کے بارے میں قرآن سے سن کے آیا ہوں۔ او میری بیٹی، اب تیرے ابا کو نیند کیسے آئے؟ اگر اللہ نے جہنم کے اندر ڈال دیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سود لیتے رہو، بیاج لیتے رہو، شراب پیتے رہو، کنجریوں کی ناولیں پڑھتے رہو،
قرآن کا مذاق اڑاتے رہو، اللہ کے رسول کے فرمان کا مذاق اڑاتے رہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تم نے اللہ کی کتاب کی لاج نہیں رکھی، کل قیامت کے دن اللہ بھی تمہاری لاج نہیں رکھے گا۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے احکامات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ او حاجی مجھے یہ تو بتا دے، او عمرہ کرنے والے، او خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، او مؤذن مائکروفون پہ اذان دینے والے حاجی، آجا میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو قرآن والا نہیں، زبان سے غیبت کرتا ہے تو قرآن والا نہیں، تو چوریاں کرتا ہے تو قرآن والا نہیں، تو تہمت لگاتا ہے تو قرآن والا نہیں، تو شراب پیتا ہے تو قرآن والا نہیں، تو زنا کرتا ہے تو قرآن والا نہیں، تو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے تو قرآن والا نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن نے کہا ہے چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، اگر ہم نے اللہ کے قرآن کو نہ مانا، ہم دنیا میں بھی برباد ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو قرآن والا بنا دے، ایسے اعمال پیدا کرو کہ ہماری سیکورٹی کے لیے، ہمارے گھر کی چار دیواری میں سیکورٹی کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جائیں۔ او کلمہ پڑھنے والوں، ڈی جے کے سامنے تمہاری بیٹیاں ڈانس کرتی نظر آتی ہے، پھر بھی تم کہتے ہو ہماری سیکورٹی کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جائیں۔ جا کبھی نہیں آ سکتے۔ سیکورٹی بھی ایسی، قرآن پڑھتے جاؤ، درجات بلند کرتے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام سبھی نے سنا، وہ موسیٰ کہ جس کا ظالم فرعون سے کمپٹیشن ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا۔ اے موسیٰ تیرے نصیبے کا کیا کہنا کہ تو اللہ سے کلام کرتا ہے اور اللہ تجھ سے کلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کی بیٹیوں، اے میری امت کی بہنوں، اے میرے امت کے کلمہ پڑھنے والوں، سن لو، اللہ پاک نے میری امت کے لیے بھی وہ لقب عطا فرما دیا، اگر کوئی بھی میرا امتی مرد یا عورت جب تک قرآن پڑھے گا وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ اس سے کلام کر رہا ہے۔ عرش سے آواز آتی ہے، او میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے، میری بندیاں مصلی پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں بڑی سریلی آواز میں۔ او فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے درجات، اپنی بندیوں کے درجات بلند کر دیے ہیں، بلند کر دیے ہیں درجات۔ اس لیے قرآن کو سمجھ سمجھ کر کے پڑھنا۔ اور ابھی تم نے سنا نہیں، ایک ایسے انگریز نے دین کو ایکسپٹ کیا۔ اوے اخبارات پڑھنے والوں، ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے۔ وہ اتنا بڑا سائنسداں، وہ اتنا بڑا انگریز، وہ
وہ اتنا بڑا ٹیکنالوجی کا ماہر، اس نے کلمہ پڑھ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس نے قرآن کو پڑھا، اس کے دل میں قرآن کی آیت نے جگہ بنائی، رب کائنات نے اس کے لیے ہدایت عطا فرما دی۔ اب تو رات دن قرآن پڑھ رہے ہو، رات دن قرآن سنایا جا رہا ہے، عصر میں بھی قرآن، ظہر میں بھی قرآن، عشاء میں بھی قرآن، فجر میں بھی قرآن، ہر وقت قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم چکنے گڑے بن گئے۔ تمہارا جو یہ دل ہے نا، یہ سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، بھجنگ ہو چکا ہے، اور جب پورا ہارٹ تمہارا بلیک ہو جائے گا، کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہو جائے گا، نبی فرماتے ہیں او عائشہ، اس ظالم کے کالے پن کے نشانات چہرے پر نمودار ہونے لگیں گے۔ ایک دیکھنے میں کتا بھی اچھا لگے گا، لیکن اس کا چہرہ بد شکل نظر آئے گا۔ اللہ اس کے چہرے کو دنیا میں بدل دے گا کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ سیکورٹی کے لیے فرشتے آئے، او اسید بن حذیر، تیرے رتبے کا کیا کہنا؟ او ابی ابن کعب، تیرے نصیبے کا کیا کہنا؟ اللہ کے نبی نے آواز دی، ابی ابن کعب کدھر ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا او ابی ابن کعب کے لیے، او ابی ابن کعب میرا قرآن سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی ابن کعب میرا قرآن سنو۔ ابی ابن کعب کپ کپا کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ نے قرآن اتارا، آپ پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، میں کیوں آپ کا قرآن سنوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او ابی ابن کعب، رب کائنات نے عرش پر تیرا نام لیا ہے، او جبریل میرے نبی سے کہہ دو ابی ابن کعب کے لیے قرآن پڑھ کے سنائے۔ او ابی ابن کعب تجھے قرآن سے کتنی محبت تھی، او ابی ابن کعب تو کیسا قرآن پڑھتا ہوگا، اللہ نے تیری قرآن کو پسند کر لیا، عرش پر تیرا نام اللہ لے رہا ہے، اللہ حکم کر رہا ہے او نوجوانوں تم بھی وہ شکلیں بناؤ، تم بھی ایسی قرآت پیدا کرو، تم بھی اچھا قرآن پڑھا کرو، تاکہ عرش پر اللہ ہمارا نام بھی لے لے۔ یہ وہ ابی ابن کعب تھے۔ تو میں واقعہ یہ بیان کر رہا ہوں، اسید بن حذیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، اتنی شاندار طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اسید بن حذیر نے اپنا چھوٹا سا بیٹا یا بچہ اپنے قریب لٹا رکھا تھا۔ اسید بن حذیر قرآن پڑھنے لگتا ہے، پاس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا جس سے اسید بن حذیر جنگ کیا کرتا تھا، لڑائی کیا کرتا تھا۔ او کلمہ پڑھنے والوں، رات کے اندر مٹر گشتی کرنے والوں، ذرا عبرت پکڑو۔ اسید بن حذیر قرآن پڑھتا ہے، گھوڑا اس طریقے سے بدکتا ہے جیسے بھینس اونٹ کو دیکھ کر کے بدکتی ہے۔ اسید بن حذیر نے دل میں سوچا او اللہ کی بے زبان مخلوق، تو بول نہیں سکتا، میں تیری بولی سمجھ نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے کل قیامت کے دن
تو میرا دامن نہ پکڑ لے۔ اسید بن حذیر گھوڑے کے لیے پانی پلاتا ہے، پیار کرتا ہے، چارہ ڈالتا ہے۔ اسید بن حذیر پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، گھوڑا پھر بدکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسید بن حذیر اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، عرش سے آواز آتی ہے، او میرے فرشتوں، میرے اسید بن حذیر کی سیکورٹی لگا لو، اس کے پاس چلے جاؤ، میرے اسید بن حذیر کے لیے پروں کا گدا بچھا دو، پروں کا سایہ کر لو۔ اسید بن حذیر کے لیے فرشتے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ اسید بن حذیر پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا بنی، جب میں قرآن پڑھتا ہوں میرا گھوڑا بدکتا ہے، جب میں قرآن بند کر دیتا ہوں میرا گھوڑا بدکتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول کے سامنے اسید بن حذیر نے رکھا۔ اللہ کے نبی سن کر کے مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ آپ کے یہ کیلے نظر آنے لگے۔ اسید بن حذیر کو گود میں لیا اور فرمایا، اسید بن حذیر تیرے مقام کا کیا کہنا، تیرے رتبے کا کیا کہنا، او اسید تو اچھا، تیری قرات اچھی، تیری قرآن کا پڑھنے کا انداز اچھا، او اسید تیری سیکورٹی کے لیے رب کائنات نے رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما دیا، وہ پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ او اسید تیرا گھوڑا فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ان کی کیفیت کو دیکھ کر، ان کے پروں کو دیکھ کر تیرا گھوڑا بدک رہا تھا۔ او اسید جب تو نے قرآن بند کر دیا فرشتے آسمانوں کی طرف چلے جاتے اور گھوڑا تیرا آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ اب سوچو گے تم بھی کہ فرشتے ہمارے گھروں میں بھی آئے، وہ شکل تو بناؤ، وہ لباس تو پیدا کرو، شکل تو تمہاری سری بل کلنٹن جیسی، یہودیوں جیسی، چال بھی تمہاری یہودی جیسی اور انداز بھی تمہارا یہودی جیسا، کھانا بھی تمہارا یہودی جیسا، لباس بھی تمہارا یہودی جیسا۔ اللہ کی قسم تمہارے سارے کے سارے مسائل یہودیوں جیسے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری سیکورٹی کے لیے رحمت کے فرشتے نازل فرمائے؟ بولو، پاکستانی ناٹک دکھانے کے لیے ٹیلی ویژن کس نے لگایا؟ ایک سوال ہے شکراوا والوں سے، اور خاص نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستانی ناٹک دکھانے کے لیے گھر کی دیوار پر 32 انچ کی LED کس نے لگائی؟ کس نے لگائی؟ اس کے باپ نے لگائی یا اس کے بھائی نے لگائی؟ اور پھر ساری رات LED کے سامنے رات کو برباد کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ سب اسی لیے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ کبھی تو اللہ ہم سے خوش نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آ جائیں۔ آئیے میں قرآن کے ہی تعلق سے یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ واقعات کے انبار تو اللہ کے شکر سے برین میں موجود ہیں، جس چیز کی ضرورت تھی اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ مائی مریم، کون ہے مائی مریم؟ اگر کسی مسلمان کے لڑکے سے یہ سوال کیا جائے کہ مریم بنت عمران کون تھی تو جواب نہیں دے پاؤ گے، آپ لوگ بتا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ قرآن کے ہمیں کوئی محبت نہیں، اسلام کے اتحاد سے آج ہمیں کوئی پیار نہیں ہے، تبھی آج مسلمان کوئی بتا نہیں سکتا۔ مجھے رونا آتا ہے، ابھی 3 دن پہلے کی بات تھی، عصر کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھی گاؤں میں،
میرے دل میں خیال آیا، میں نے 60 سال کے آدمی کو بلایا، میرے قریب آؤ۔ سفیدی آ گئی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں جوانی آ گئی، درجنوں بچے پیدا ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ابھی 60 سال کے بوڑھے کو غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اگر غسل کے فرائض ہم نے ادا نہیں کیے، کتنے ہی صابن برانڈڈ استعمال کر لو، کتنے ہی تالاب کے پانی سے نہا لو، تم ناپاک ہو۔ انت نجس، انت نجس، انت نجس۔ غسل کے فرائض کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کی قسم 60 سال کے بوڑھے کو غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ناپاک ہے یا نہیں؟ ناپاک، ناپاک، ناپاک۔ کہتے ہو مولانا تقریر کرتے جائیے، خطاب کرتے جائیے، کرنے سے کیا فائدہ؟ پہلے عملی جامہ پہناؤ، قرآن و حدیث کے احکامات پہ چلیے، اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ اب بتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اے مسلمان، تو کیسی اولاد کو جنم دے رہا ہے؟ او کلمہ پڑھنے والے، او نبی کا امتی کہلانے والے، ابھی تجھے وضو کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پھر تو وضو کیسے کرتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اگر تیرا وضو نہیں تو اللہ تیرے نماز کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ سمپل سی بات ہے، چہرے کا دھلنا فرض، مسح کرنا فرض، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا فرض، پیروں کو ٹکنوں تک دھونا فرض۔ یہ 4 فرائض وضو کے اندر ہے، نوٹ کر لینا، برین میں بٹھا لینا، دل میں بٹھا لینا۔ او مسلمانوں، تباہی کے دانے پہ پہنچے ہوئے ہو، سنبھلنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ تو کون ہے مائی مریم؟ ہم سب کہتے ہیں بھینس کو نظر لگ گئی، بچے کو نظر لگ گئی، ہم سب کہتے ابھی تو نظر لگی ہے بیٹا، ابھی تو نظر لگی، آ جا۔ آسمان کی نظر بھی لگے گی، زمین کی نظر بھی لگے گی، چاند کی نظر بھی لگے گی بیٹا۔ اگر اپنی آپا کو نہیں سنبھالا، خدا کی قسم یہ زمین پھٹ کر کے ہم سب کو نگل جائے گی، نگل جائے گی۔ وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ آؤ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ مائی مریم جس کی ممی نے نظر مانی۔ او تم نظر ماننا جانتے ہو؟ ابھی تو تیرا بچہ تجھ اندر ہے، ابھی تو تیرا بچہ تیری بیوی کے پیٹ میں ہے اور تو نظر مان رہا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے بیٹا دیا تو انجینئر بناؤں گا، یا اللہ اگر تو نے بیٹا دیا تو ڈاکٹر بناؤں گا، یا اللہ اگر تو نے بیٹی دی تو بہت بڑی سائنسداں بناؤں گا۔ او لوگو، ابھی تو بچے نے جنم نہیں لیا، ابھی تیری اندر یہ تمنائیں پیدا ہو گئی، کبھی تم نے آرزو بھی کی ہے یا اللہ اگر تو نے بیٹا دیا علامہ ابن تیمیہ بناؤں گا، یا اللہ اگر تو نے بیٹا دیا تو میں مولانا ابوالکلام آزاد بناؤں گا، یا اللہ اگر تو نے بیٹا دیا اسلام کا مجاہد بناؤں گا، یا اللہ اگر تو نے بیٹی دی قرآن کی قاریہ بناؤں گی۔ او مسلمانوں، آج تمہاری سوچ ہی صحیح نہیں ہے، تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ پچھلے خطبے میں نے ٹیچروں کو ایک لفظ کہا تھا، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، حق بات تھی، کسی کے دل پہ برا نہیں گزرنا چاہیے۔ ہماری تمنائیں آرزویں تو ایسی ہونی چاہیے، کیسی تمنائیں؟ پتہ ہے معاذ بن جبل کا نام سنا ہے نا؟ انشاءاللہ ابھی وقت تھوڑا باقی ہے، انشاءاللہ میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تمنائیں دیکھو، مائی نے کیسا بیٹا جنا، معاذ ابن جبل۔ او معاذ،
تیرے نصیبے کا کیا کہنا معاذ، تجھے تیرا نبی، تجھے تیرا رسول، تجھے ہمارا پیغمبر پیدل تشریف لے جا کر کے الوداع کر کے آیا کرتے تھے، آج معاذ ابن جبل بستر پر پڑا ہے، ہاتھوں نے جواب دے دیا، پیروں نے جواب دے دیا، موت کے قریب ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ عیادت بھی کر لیا کرو کسی پڑوسی کی، سوچ بھی لیا کرو کہ آج مولانا نعیم بیمار ہے تو چلو سوکھ پری مل کے آئیں گے تو اجر بھی ملے گا۔ اگر خاندان میں کوئی بیمار ہے عیادت کر لیا کرو، اجر ملے گی۔ جہاں تم عیادت کرنے کے لیے جاؤ گے اللہ کو وہاں پاؤ گے تم۔ لیکن حسد کی چنگاری بھر گئی، حسد کی آگ بھر گئی، حسد کو نکال دو بھائی، کچھ پتہ نہیں ہے مدرسے کی سیڑھی سے نکلتے وقت ہی تمہیں موت آ جائے۔ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، بالکل اپنی آپا کو سنوار لو۔ معاذ ابن جبل بسترے پر آرام کر رہے۔ معاذ ابن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا معاذ۔ حضرت جبل تو موجود ہے، ابا کے سامنے بیٹا، ابا موجود ہے اور ابا کی آنکھوں کے سامنے بیٹا دم توڑ رہا ہے۔ ابا نے پوچھ لیا بیٹا معاذ، او بیٹا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ باپ پہ کیا بیتتی ہے؟ بیٹا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ بیٹا کیا اسرائیل فرشتہ نظر آ گیا؟ فرمایا ابا موت سے کیا ڈرنا؟ پھر بتا بیٹا رویا تو رویا کیوں؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں میرے ابا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری تمنا پوری نہ ہو سکی، آج میری آرزو پوری نہ ہو سکی، آج میری نظر پوری نہ ہو سکی۔ او میرے ابا آج بستر پہ موت آ رہی ہے، اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا۔ معاذ ابن جبل اپنی تمنا بیان کر رہے ہیں، تمنا بیان کر رہے ہیں، اے ابا اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، موسم سمری ہوتا، موسم گرمی ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، میدان جہاد میں ہوتا، کافروں سے کمپٹیشن ہوتا، مشرکوں سے مقابلہ ہوتا۔ او میرے ابا میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوتی۔ معاذ ابن جبل دنیا سے کیا لے کر کے آیا تو میں کہہ دیتا الہی روزہ رکھ کے آیا ہوں، زبان کٹوا کے آیا ہوں، آج تیرے حوضے کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ یہ آرزویں تھی، یہ تمنائیں تھی ان اللہ والوں کی جو اوریجنل مسلمان تھے، جن کی سیکورٹی کے لیے بھی اللہ نے رحمت کے فرشتے بھیجے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی اور بائیں بھی، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ۔ بولو کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کی نیکیوں کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر رب کائنات رحمتوں کے فرشتوں کی سیکورٹی بھیج دے۔ اور سن لو میں تو بہت خوش ہوں، او کلمہ پڑھنے والوں میں تو بہت خوش ہوں۔ اگر کوٹھیوں میں نہیں رہتا ہوں نا، اگر گاڑی میں نہیں چلتا ہوں نا، غریبی کی وجہ سے جیسے بھی اللہ نے زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے، سن لو
میں خوش ہوں کہ یا اللہ مجھے بلورو کی ضرورت نہیں، یا اللہ مجھے شفٹ کی ضرورت نہیں، یا اللہ مجھے دنیا کے آرام کی ضرورت نہیں۔ رب کائنات تیرا بندہ نعیم چلتا ہے تو آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، دائیں بھی فرشتے، بائیں بھی فرشتے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جو میرا امتی قرآن کا قاری، دین کا عالم چلے گا تو رب کائنات کے رحمت کے فرشتے ان کی سیکورٹی کے لیے آئیں گے۔ ہم تو خوش ہیں بھائی، بن جاؤ مول صاحب، سب عالم بن جاؤ، سب اصولوں پہ چلو انشاءاللہ، اور جب دنیا وہاں پر لگے گی جہاں ساری لائنوں میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ، وہاں پر بھی رب کائنات ہمارے سیدھے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ انشاءاللہ عطا فرمائے گا اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم ایسے بنے، نیک بنے۔ والی کھیلنے والے جو بچے ہیں، پچھلے خطبہ میں نے کہا تھا کوئی جرم نہیں ہے لیکن ٹائم تک کھیلو، جتنی صحت نے اجازت دی اتنی آپ لوگ کھیلو، باقی قرآن زیادہ پڑھو، اللہ کی عبادت زیادہ کرو۔ زندگی دی تو 15 دن کے بعد میں خوب والی کھیلو، خوب والی کھیلو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ رحمت والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ مہینوں کا سردار 11 مہینوں کا، اس کا آپ لوگ اہتمام کرو۔ شاید کہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو، تو نظر ایسی ہو، حمل ہے تو دیکھ نظر مانو۔ مائی مریم جب پیٹ میں تھی نا، ہاں بس یہ لاسٹ ہے انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ مائی مریم پیٹ میں ہیں، بتائیے، مائی مریم پیٹ میں ہیں اور ماں نظر مانتی ہے کس کی؟ یا اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں نظر مانتی ہوں پروردگار، میں اپنے اس بیٹے کو تیرے بیت المقدس کے لیے چھوڑ دوں گی، اس میں جھاڑو دیا کرے گا۔ او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، آج تمہاری مسجدوں کے لیے جھاڑو بھی امام لگا رہے ہیں، اور تم آج عالموں سے تم وضو خانہ صاف کروا رہے ہو، گیٹ صاف کروا رہے ہو، گاٹر صاف کروا رہے ہو، ان کے لیے تانا مار رہے ہو، اور مولویوں کی بے عزتی کرنے والوں، تمہارے لیے کل قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا۔ اور 1-2 ٹکی کا مسلمان نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، وہ آ کے سینہ تان کے کہتا ہے او مولانا ای وضو خانہ صاف کیسے نہ کرو، کیسے نہ کرو، تیرے 500 روپیہ تنخواہ سے کٹ گئے۔ کاٹ لو، عالموں کی تنخواہ کاٹ لو، حرج کوئی نہیں، وضو خانہ صاف کرواؤ، کوئی دقت نہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہے، جاؤ۔ جس قوم نے علماء کی بے عزتی کی وہ قوم تباہ و برباد ہوئی ہے۔ تو نظر مانتی ہے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، کس لیے؟ جھاڑو دیا کرے گا، اللہ اللہ کیا کرے گا، لیکن اولاد بیٹا بیٹی دینے والا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فوراً اللہ نے بیٹے کی جگہ پر بیٹی دے دی، مریم۔ کمال ہے، بیٹے کی جگہ پر بیٹی، مریم آ گئی۔ مریم جب 10 سال کی ہونے لگی تو کہا بیٹی انی نظرتو، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، لختے جگر کیا خیال ہے؟ فرماتی ہے مریم مائی اپنی نظر پوری کر، تیری بیٹی تیری نظر کو پورا کرے گی اور بیت المقدس میں جھاڑو دیا کرے گی۔ جھاڑو لگا رہی ہے۔ او میری ماؤ سن لو، او میری بیٹیوں سن لو، کبھی کبھار تم بھی اللہ کے گھروں کو صاف کر کے آ جایا کرو، شاید کہ مسجد و اللہ کے گھر کبھی تمہیں جنت میں لے جانے والے بھی بن جائیں۔ جھاڑو دے رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، اچانک بھوک لگی اور سیکورٹی گارڈ کون ہے؟ مریم کا سیکورٹی گارڈ کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مائی نے اپنی اکیلی بیٹی مسجد میں بھیج دی، غلط، اسلام کے رول کے اکارڈنگ غلط۔ یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ مائی نے کہہ دیا کہ جا بیٹی صفائی کر کے آ، سیکورٹی کی بھی ضرورت ہے، بیٹی جاتی ہے تو مائی کو گارڈ بن کے جانا چاہیے، باپ کو گارڈ بن کے جانا چاہیے۔ مائی مریم کی ماں نے اپنی بیٹی کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا تو سیکورٹی بنایا زکریا کو۔ زکریا مریم کا موسا تھا، مائی مریم کی ماں
اور زکریا کے گھر میں جو تھی وہ دونوں بہن تھی. یہ بھی بات بتانے چلا ہوں، بات ختم ہو گئی ہے. بہرحال تو اب سیکورٹی گارڈ زکریا علیہ السلام ہے. مائی مریم کو بھوک لگی. اب دیکھنا میری ماں میری بہنوں، تمہاری زبانوں میں راڑ آ جائے گی، لعاب آ جائے گا کہ ہمارے لیے بھی جنت کے میوہ ہو. تو مائی مریم علیہ السلام کو بھوک لگی تو فوراً جھولی پھیلا دی اور کہنے لگی کہ یا اللہ، او میرے پروردگار، تیرے گھر میں عبادت کر رہی ہوں، صفائی کر رہی ہوں، تیری پوجا میں لگی ہوئی ہوں. یا اللہ مجھے بھوک لگی پڑی ہے، مجھے کھانا کھلا دے. عرش سے آواز آتی ہے، او میرے فرشتوں، جنت سے بے موسمی پھل لے جاؤ. جنت کے میوے آ گئے، دنیا میں جنت کے میوے آ گئے. مائی مریم کی جھولی میں پھل ہیں، فروٹس ہیں. زکریا آئے تو زکریا نے فروٹس کو دیکھا تو متعجب ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے اور سوال کیا، قال یا مریم ان لک ھذا، او مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ ان کا تو بازار ہی نہیں ہے، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے. فرمایا، او میرے موسیٰ، میرے رب نے کھلایا ہے. اور جن کو اللہ کھانا کھلانے پہ آئے، پانی پلانے پہ آئے، وہاں پر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زکریا نے بھی جھولی پھیلا دی کہ یا اللہ جب تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپا ہو گیا، اگر میری بیوی کی چمڑی لٹک گئی، سفید بال ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. زکریا نے بھی جھولی پھیلا دی، یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما دے. اللہ نے دعا سن لی اور یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو میرا موضوع تھا قرآن سے ریلیٹڈ تھا، قرآن کے اکارڈنگ تھا. قرآن کے بارے میں نے بتایا کہ ہم قرآن کے احکامات کو پڑھیں اور صحیح معنوں میں ان رات اور دنوں کو اچھے طریقے سے گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو